اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکرے کا گوشت پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں زانوں بیٹھ کر تناول فرمانے لگے۔ ایک عرابی نے پوچھا یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شریف بندہ بنایا ہے، جبار و باندھ نہیں بنایا ہے، یعنی متکبرین میں سے نہیں بنایا کہ اس کا طریقہ اختیار کروں۔ فائدہ: ٹیک لگا کر کھانا ممنوع اور مکروہ ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا جسے حدیث پاک میں عتقہ کہا گیا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ سب اس ممنوع صورت میں داخل ہیں۔ نمبر 1، دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر ٹیک لگانا۔ نمبر 2، زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا۔ نمبر 3، چہار زانوں بیٹھنا، پیٹھ کو دیوار یا تکیہ کے سہارے لگانا۔ یہ حالتیں متکبرین کی ہیں، اس لیے ان تینوں کے ساتھ کھانے کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مومن کا کھانا بھی عبادت ہے، اور عبادت میں تواضع اور تواضع کی صورت مطلوب ہے۔ لیکن اگر کبھی پھل وغیرہ ایک آدھا اتفاقاً ٹیک لگائے ہوئے کھا لے تو گنجائش ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کی گئی تو آپ نے ٹیک لگائے ہوئے ہی تناول فرما لیا۔ ٹیک لگا کر کھانے کے نقصانات: ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کھانا کھانے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ معدے میں کھانا بآسانی نہیں پہنچتا، معدہ ایک جانب جھک جاتا ہے۔ کھانے کے جو راستے ہیں اس سے گزرنے میں یہ حیت مانع ہوتی ہے۔ ابن شاہین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عطا رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا۔ بیٹھنے کا مسنون طریقہ: کھانے کے لیے بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ یا تو دونوں قدموں کے بل اکڑواں بیٹھے، یا دائیں پیر کو اٹھا لے اور بائیں پیر کو بچھا لے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ سرین کے بل بیٹھتے تھے اور بائیں پیر کے تلوے کو دائیں پیر کے اوپر رکھتے۔ یہ طریقہ آپ ادباً اور توازن اختیار کرتے۔ یہ حیت کھانے کے طریقوں میں سب سے افضل اور انفع ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔